الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بزرگان محترم برادران عزیز اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ جو ہے جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا ہے بڑا پیارا ہے یہ جو ہے تمام دینوں کا سردار ہے اس دین کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور یہ جو جمعہ کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو عطا نہیں فرمایا تھا یہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا یہ اللہ کی جو ہے اس امت پر جو ہے بڑی فضیلت ہے اور اس امت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دین کو برکت کا دن بنایا ہے تمام دینوں کا سردار ہے بات تو مجھے کرنی ہے کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے یہ رجب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینوں کی بڑی فضیلت بتا دیتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رجب کا جو مہینہ جو گزر چکا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم جو ہے مجھے رجب کی اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس میں ہمیں کچھ کام کرنے ہیں تاکہ رمضان ہمارے لیے آسان ہو جائے رمضان میں جو ہے ہمیں اعمال کرنا آسان ہو جائے دیکھو بھائی ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہے یہ مجلسیں میرے لیے اور آپ کے لیے سننے کے لیے نہیں ہے عمل کے لیے
کیا ہے بھائی؟ میں اور آپ عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے یہ مجلس ہے۔ جو باتیں کہی جائے میں اور آپ اس کو کیا کریں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اور اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ عمل کریں گے فائدہ ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، دوزخ بھی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل سے ہی جو انسان جنت میں جائے گا، عمل سے ہی انسان جو ہے اللہ کے یہاں دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جو بھی سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے۔ ارے بھائی سنیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنا اور جو ہے شعبان کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں رمضان میرا مہینہ ہے۔ اب سمجھو کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا مہینہ ہے تو کتنا برکت والا مہینہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک باپ ہے، باپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، کہیں جو ہے کچھ ہو گیا تو کہے گا کہ یہ تو میرا بچہ ہے، آپ اس کے لیے کیا کر دو؟ آسانی کر دو۔ تو کوئی بھی سامنے والا بڑا آدمی ہوگا کہے کہ بھائی میرے تعلقات ہے، اس کا بیٹا ہے تو مجھے تو بات ماننی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو مہینہ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو عمل کرے گا سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ اور رمضان کے مہینہ اللہ نے مبارک عطا فرمایا ہے، آنے والا ہے، اللہ میں وہاں تک پہنچا دے، رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، رمضان میں روزے رکھنا آسان فرمائے، عبادتیں کرنا اللہ آسان فرمائے، اور رمضان میں تراویح پڑھنا آسان فرمائے۔ تو جب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کا یہ جو مہینہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑے برکت والے مہینے، اس میں پابندی کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ تو اب یہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کے اندر سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ کیا کر لیں بھائی؟ توبہ کر لیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس کا مہینہ ہے؟ میں جو ہے اے میرے بندے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیا بھائی؟ اللہ کی رحمت سے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ دنیا کا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، دنیا کا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، اگر اس کے پاس اس کو اجازت لینی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پوچھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جانا پڑتا ہے۔ بغیر اجازت کے آپ کو داخل ہونے نہیں دے گا، بغیر اجازت کے آپ کو کام نہیں ہو سکتا آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں یہاں کوئی اجازت نہیں، اللہ کے گھر میں غریب بھی آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں امیر بھی آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں لاچار بھی آ رہا ہے، اور اللہ کے گھر میں جو ہے ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرابی ہے تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، جواری ہے وہ اللہ کے جو گھر میں آ رہا ہے تو توبہ کر لے، اگر کوئی سود میں پھنسا ہوا اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے جو ہے جو حق ہے وہ دے دے۔ وہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اللہ کے گھر میں آیا ہے، کیا کر لے بھائی؟ توبہ کر لے۔ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بغیر اجازت کے تو میرے گھر میں آ جا۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ نہیں، دنیا کے بادشاہ کو بھی پیدا کرنے والا جو ایک اللہ ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو میرے گھر میں آ جا۔ اللہ نے گنہگاروں سے یہ نہیں کہا، مثال کے طور پر میں اور آپ کیا ہے؟ گنہگار تو ہیں۔ کون سے پاپی، کون سے جو ہے پاک ہے؟ کوئی دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو
قطب ہو, ابدال ہو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے اللہ کا پاک بندہ ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں آ جاؤ اور بغیر اجازت کے مجھ سے معافی مانگ لو. کیا کر لو بھائی؟ معافی مانگ لو. اور معافی مانگ لینے کے بعد تم جو ہے نا امید مت ہو کہ بھائی میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہ 30 سال کا 50 سال کا میں جواری ہوں, 40 سال سے میں سود میں پھنسا ہوا ہوں, 40 سال سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے, 40 سال سے میں ماں باپ کا نافرمان ہوں, میں نے اپنے والدین سے رشتے ناطے کو توڑ دیا ہے, اپنے رشتے داروں سے کیا ہے میں میری بول چال نہیں ہے, بھائی بھائی سے بول چال نہیں ہے, بہن بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے, بیٹی ماں سے بات نہیں کر رہی ہے. نہیں, اللہ نے کہا اگر توبہ کر لے. کیا کر لے بھائی؟ اور توبہ کر لینے کے بعد اللہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندے تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, میں تیرے گناہ کو بھی معاف کر دوں. تو جس گناہ میں مبتلا ہے میں تیرے وہ گناہ کو معاف کر دوں. اتنی بڑی بات ہے. تو اس مہینے میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے توبہ اور استغفار. اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ توبہ ہمارے لیے تو کیا ہے, ایک فیشنیبل بن چکا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو دل کے ارادے کا نام ہے کہ اللہ آئندہ آگے کوئی کام نہیں کروں گا گناہ کا. توبہ کا مطلب یہ سچے دل سے ارادے کا کرنے کا کام توبہ ہے. سچے دل سے کہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اب میں تجھے راضی کروں گا. زبان پر توبہ ہے, دل میں نہیں ہے تو سمجھو کہ پروگرام غلط ہے. توبہ برابر نہیں, کچی ہے. اور کچی چیز میں کیا ہے, آگے پکی توفیق نہیں ملتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے نماز کام چھوڑ, جو کوئی نماز چھوڑ رہا ہے, اللہ سے اب سچی پکی یہاں دعا کی کہ اللہ میں اب سے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کروں گا, نماز کو نہیں چھوڑوں گا. زبان سے بولا ہے, دل سے نہیں ہے, تو پھر توفیق نہیں ملے گی. لیکن توفیق اللہ سے مانگ رہا ہے, سچے دل کا ارادہ کر رہا ہے کہ اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. سود میں پھنسا ہوا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے, دل سے نہیں, زبان سے کہہ رہا ہے کہ اب توبہ کر رہا ہوں دل سے, تو واپس وہ جو ہے شیطان بہکائے گا. لیکن جیسے ہی پکا ارادہ کرے گا وہاں سے شیطان کی طاقت ختم ہوگی, وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی. جو گناہ میں مبتلا ہے وہ گناہ چھوڑ جائے گا. گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا آنا, یہی تو توبہ کی علامت ہے. اگر دل کے اندر پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھو کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے میرے بھائی. اگر توفیق مل رہی ہے, پچھتاوا ہو رہا ہے کہ نہیں یار میں غلط کام کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, زنا کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں, 2 نمبری کر رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, بے جو ہے عزت والا معاملہ نہیں بلکہ سب کی عزتیں اچھالتا ہوں, لوگوں کو حرام مال جو ہے دلاتا بھی ہوں, لیتا بھی ہوں. اس کو یہ اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو دل مردہ ہو چکے. اللہ حفاظت کرے. وہ جو ہے ہدایت کی توفیق چھین لی گئی اللہ کی, تو اللہ سے مانگ لینا ہے کہ اللہ سچا ارادہ کرتا ہوں. اور سچا ارادہ کرنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ لے, اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, اقراری مجرم ہوں. جیسا کہ ایک ماں ہے, ایک ماں کا ایک بچہ ہے, چھوٹا سا ہے, جب تک ماں جو بچہ روتا نہیں وہاں تک ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں نکلتا ہے, جب تک بادل روتا نہیں وہاں تک بارش برستی نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاں تک بندہ روتا نہیں ہے وہاں تک اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آ سکتی. اللہ کی رحمت اسی وقت جوش میں آئے گی میرے بھائیو جب ہم پکے دل سے رونے کی شکل بنا لے. رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بنا لے. جو انسان رونے کی شکل بنانے کا, اللہ بھی اس کے لیے بھی مغفرت کے وعدے ہیں. آپ نے بھکاری کو دیکھا کہ فقیر کو, مانگنے والے کو کیا کرتے ہیں, ایک در پر گئے, اللہ کے نام پر دے دے, جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے, پتہ ہے کہ وہ کیا غلط کام کر رہا ہے لیکن اللہ کا نام لے رہا ہے, اللہ کے نام پر دے دے, تو جو ہے جس کا سخت دل ہوگا وہ بھی کہہ دے گا کہ بھائی تو لے جا. اور فقیر کو آپ نے دیکھا اگر وہ نہیں دیتا ہے تو کیا کرتا ہے, پھر بھی روتا ہے, دے دے بھائی دے دے, محتاج بن کر مانگتا ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے, اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کا نام لگ گیا.
کیا کر لیتا ہے وہ؟ فوراً توبہ کر لیتا، فوراً دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے دربار میں آئے، ہمیں اہمیت ہونی چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، کوئی دنیا کا انسان کا، کوئی دنیا کے مالدار کا گھر نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی دنیا کے عہدیدار کا گھر نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر یہ میں احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، یہ اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے سامنے مانگ لو کہ اللہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ذرا زور سے کہہ دو میری توبہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، سچے دل سے ہوگا تو اللہ قبول کر لے گا۔ رونے کی شکل بنا لے، رونا نہیں آتا تو کیا کر لے بھائی، رونے کی شکل بنا لے۔ اللہ جو ہے رونے کی شکل، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو طرح طرح کے، بھائی کام کر دینے، بھائی کسی بڑے کے پاس گئے، بھائی کام کر دینے، بھائی اس کی عاجزی کو دیکھ کر دے دیتے۔ ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے، بچہ بھی دیکھا نا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے امی مجھے کو دے دو، تو امی بھی دے دیتی ہے۔ بچہ جو ہے رونے کی شکل بناتا ہے، بچہ رو دیتا ہے تب ماں کہتی ہے لے جا۔ اسی طریقے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، شکل بنا دے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، جو ہے ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ ذرا دھیان سے سننا تاکہ جو ہے عمل کرنا آسان ہو جائے اور دھیان میں رہے۔ ایک بزرگ ہے، انہوں کیا ہے بھائی، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ قرضے والے قرضہ لینے کے لیے آ گئے اور جو ہے آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمارا قرضہ باقی ہے دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں، اگر قیمت جیسی آئے گی میں آپ کو دوں گا۔ تھوڑے دن کے بعد حضرت کی اور طبیعت خراب ہو گئی تو لوگ واپس قرضے والے آئے کہ بھائی جو ہے حضرت کا انتقال ہونے لگے گا تو بھائی جلدی جلدی مانگ لو۔ بھائی گئے وہ لوگ، پبلک آ گئی، قرضے والے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد مانگ رہے۔ تب جو ہے دیکھا کہ بھائی یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا کروں؟ اللہ نے سے مناجات کر رہے، کیا کر رہے؟ اللہ سے باتیں کر رہے، اے اللہ کچھ ہے نہیں میرے پاس، اور لوگ لائن میں کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے دل میں ایک دم سے بات ڈالی کہ میرے بندے، اس مجمع میں جو ہے رونے والا کوئی ہے نہیں، جب جیسی جو کوئی رونے والا بندہ ہوگا میری رحمت جوش میں آئے گی اور تیرا کام میں بنا دوں گا۔ یہی بات چل رہی تھی۔ ایک بچہ وہاں سے گزرا، اب بچہ جو ہے وہ کیا مٹھائی لے کر جا رہا تھا، مٹھائی لیتے لیتے کہا کہ بھائی مٹھائی لے لو لے لو۔ بزرگ کو معلوم چل گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، بچہ ہے، پیسے نہیں دیں گے تو روئے گا، کیا کرے گا بھائی، روئے گا۔ وہ بزرگ نے بولا بھائی آ جا بھائی، اتنے دیر پاس کتنا مال ہے، مثال کے طور پر کہا کہ میرا 5000 کا مال ہے تو 5000 روپے کا مال اتار دے بھائی۔ اب یہ قرضے والے حیران کہ بھائی حضرت کے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے اور یہ بچے کو بلایا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، واپس کہاں اس کو قرضے میں ڈال رہے ہیں۔ تو سارا مال اتار دیا، سب کو تقسیم کر دیا، محلے والے کو۔ وہ بچہ آیا کہنا حضرت میرے پیسے دو، کیا کہنے لگا بھائی، حضرت مجھے پیسے دو۔ تو بچے نے کہا کہ دیکھو یہ سب قرضے کی لائن میں کھڑے ہوئے، تو بھی کھڑا ہو جا تو تجھے مل جائے گا۔ تو لائن میں کھڑا ہو گیا، وہ بچہ تھا، اس کو پیسے نہ ملنے پر رونے لگا۔ کیا کرنے لگا بھائی، رونے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ اب جو ہے اللہ والے خوش ہو گئے کہ ہاں روئے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور ہم یہاں ہوتے تو یار میرا کام کیسے بنے گا؟ اللہ والے کو یقین ہوگا کہ بھائی مجھے اب ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہاں رونے والا بچہ آ چکا ہے، رو رہا ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا، یہ بات جو ہے سنی، کہانی نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بچہ کیا کرنے جو ہے گھوڑ سوار آیا اور جو ہے اس نے کیا کیا، تھیلی کی پوٹلی تھی، پیسے تھے، کہ آپ لے جاؤ۔ تو حضرت نے کیا کیا، وہ جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی دے دیا اور پھر جو ہے وہ بچے کو بھی دے دیا۔ تو پھر یہ مریدین تھے وہ جو ہے حضرت کے چیلے چپاٹے تھے، وہ کہنے لگے حضرت کیا ہوا کہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے کہا بتاتا ہوں سن، کہ جب جو ہے یہاں مجمع میں کوئی رونے والا نہیں تھا، کیا بھائی، رونے والا نہیں تھا، میں اللہ سے مانگ رہا تھا
تو اللہ نے ایک دم دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے، مجھے رونے والا بندہ بڑا پسند ہے، کیا ہے میری رحمت جوش میں آئے گی. تو کیا ہے، اللہ نے جو ہے اس بچے کو بھیجا مدد کے ذریعے سے، اور وہ بچہ رویا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور یہاں پر کام بن گیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے، طاقت کے بل بوتے پر کام نہیں بنتا. یاد رکھو، میرے پاس طاقت ہے میں کر لوں گا، میرے پاس تو مال ہے سب کر لوں گا، نہیں ہوگا بھائی. ہوگا سچے دل سے، معافی مانگ لینے، اور اللہ کو عاجزی اور اللہ کے سامنے اللہ کو گڑ گڑانا بڑا پسند. جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کی چھاتی میں بھی اسی وقت دودھ نکلتا ہے جب بچہ جو ہے روتا ہے، آسمان سے پانی اسی وقت برستا ہے جب بادل گرجتا ہے. اسی طریقے سے بندہ روتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، اس وقت تب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تب جا کر اللہ کی مدد آتی ہے. ہم بھی آج رو لیں، پورے سال کا اللہ سے فیصلہ کروا لے. کیا کر لے بھائی؟ اللہ سے فیصلہ کروا لے سال کا. اللہ نے 3 زبردست جو ہے 15ویں شعبان ابھی آ رہی ہے ہماری. کیا آ رہی ہے بھائی؟ 15ویں شعبان آ رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پورے سال کا چٹھا بنائیں گے، رجسٹر بنائیں گے، کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کس کو کتنی جو ہے جوانی دینی ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کی مغفرت کرنی ہے، کس کو موت دینی ہے. یہ سارا چیزوں کا نظام اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ زبردست 3 بڑے اعلان کرتا ہے 15ویں شعبان کو. ٹیم والو، یہ تھوڑا یہاں سے آج کا 3 بڑے بڑے انعام کو لے کر جاؤ. 3 بڑے بڑے اللہ کے اعلان ہیں. کتنے بھائی؟ 3 بڑے بڑے اللہ کے اعلان ہیں. پہلا اعلان یہ جیسا بھی استغفار بتایا، توبہ، مغفرت. یہ رات آ رہی ہے، مغفرت کی رات آ رہی ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. مانگ لو، توبہ کروا لو، اپنی زندگی کے فیصلے کروا لو. آگے آئندہ سال زندگی رہی کہ نہیں رہی پتہ نہیں، آئندہ سال میں جو ہے جی پاؤں گا کہ نہیں جی پاؤں گا پتہ نہیں ہے. کہ میری جو زندگی ہے یہ میری مختصر زندگی ہے. اب میرا جو ہے جیسے کہ بھائی 5 منٹ ٹرین کا وقت باقی ہوتا ہے، وہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، گھر سے جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاتا ہے، کیونکہ میرے کو ٹائم پر پہنچنا ہے. اسی طریقے سے یہ سوچ لو کہ میری موت کا وقت کیا بالکل قریب ہے. اسی طریقے سے کیا ہے بھائی کہ اسٹیشن بالکل قریب ہے، موت قریب ہے، موت کا فرشتہ میرے سامنے. تو میں کیا کروں؟ ابھی سے الرٹ ہو جاؤں. ابھی سے میں کیا کر لوں کہ بھائی 15ویں شعبان کے بعد میری زندگی رہی کہ نہیں رہی نہیں پتا ہے. تو ابھی سے اللہ کے سامنے فیصلہ کروا لے، اللہ میری مغفرت کر دے. اللہ دوسرا زبردست اعلان کرتا ہے کہ روزی کون چاہتا ہے؟ اللہ اس رات میں روزی کا فیصلہ کرے گا. کیا کرے گا؟ منی جو ہے اللہ رزاق ہے، روزی اللہ دیتا ہے. کاروباروں میں جو ہے روزی نہیں ہے، دکانوں میں روزی نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمانوں میں اللہ نے تمہارے لیے روزی کا نظام کیا ہے. کس میں بھائی؟ آسمانوں میں اللہ نے روزی کا نظام چلایا ہے. دکانوں میں نہیں ہے، فیکٹری میں نہیں ہے، کسی کھیت میں نہیں ہے، کسی گیرج میں نہیں ہے، دنیا کے کسی اسباب میں نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں جو ہے اللہ نے آسمانوں میں روزی کا فیصلہ کیا ہے. وفی السماء رزقکم، کہ تمہارا رزق تو اللہ نے آسمان میں رکھا ہے. تو روزی کا فیصلہ اللہ سے بھی کروا لے. کیا کروا لے اس رات میں؟ بھائی ہر ایک روزی کا پریشان ہے، روزی کا مارا ہے نا، تو اللہ سے اس رات میں روزی کا فیصلہ کروا لے. امیر ہو غریب ہو، یاد رکھو کوئی امیر غریب نہیں. اللہ چاہے تو جو ہے روپتی کو کروڑپتی بنا دے اور کروڑپتی کو روپتی بنا دے. یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ سے مانگ لے، اللہ سے اس رات کے اندر کیا کرے؟ اللہ میری روزی کا فیصلہ فرما دے عافیت کے ساتھ، تاکہ میں دین دنیا دونوں کا کام کر سکوں. اپنے گھروں میں اپنی بیوی کو اپنے بچے کو اس رات میں رونے میں لگائے، عبادتوں میں لگائے. اللہ آسان کرے گا. بیچارہ آج روزی کے مارے بیچارہ ہے. دیکھو آپ ٹرینوں کے سفر کرو، ہائی وے پر چلو، لوگ کیسے بھاگتے ہیں. بیچارہ ایک پانی کی بوتل والا بھاگتا بھاگتا کیا کر رہا ہے بھائی؟ بس جو ہے بس آ رہی ہے اور بھاگتا بھاگتا پانی کی بوتل لے رہا ہے. کوئی کارخانے میں کام کر رہا ہے، صبح سے لے کر رات تک کام کر رہا ہے.
पूरा जिस्म काला हो चुका है, कपड़े काले हो चुके, मैले हो चुके, कोई किस मसले में फंसा हुआ है, अल्लाह से अभी मांग ले, अभी से अल्लाह से रोजी के फैसले करवा दे, अल्लाह बेहतरीन रोजी दे दे, रोजी का मेरे लिए जो है ऐसा निजाम कर दे ताकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े, अल्लाह आसान कर देगा। ये दो मामला कि इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मग़फ़िरत करवा ले, दूसरा रोजी का अल्लाह से जो है फैसला करवा ले, और तीसरा अल्लाह जो है अल्लाह इस रात में तीसरा जबरदस्त ऐलान करता है, मुसीबतों को दूर करने का अल्लाह जो है फैसला करता है। किसका भाई? मुसीबतों को दूर करने का फैसला। कि जो कोई भाई क्या है घरों के मामलों में परेशान है, कोई दुकानों के मामले में परेशान है, कोई फैक्ट्रियों के मामले में परेशान है, कोई बेटी के मामले में परेशान है, कोई बेटे के मामले में परेशान है, कोई शादी के मामले में परेशान है, न जाने कौन सी परेशानियों में लगा हुआ है, तो इस परेशानी के मामले में अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से अपना क्या कर ले, फैसला करवा ले कि अल्लाह मुसीबतों में उम्मत फंसी हुई है, मैं फंसा हुआ हूँ, लोग फंसे हुए, मेरे माँ बाप फंसे हुए, मेरे रिश्तेदार फंसे हुए, अल्लाह से फैसला करवा ले, अल्लाह काम आसान कर देगा। ये तीन बड़े बड़े इनाम हैं। और अल्लाह ताला को जो है वो बंदा बड़ा पसंद है जो टूटे दिल को लेकर आता है, टूटे दिल को, टूटे हुए रिश्ते को, टूटे दिल को जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। क्या भाई? टूटे दिल को जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके फजलो करम का क्या कहना, लाख मांगो तो करोड़ देता है। अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को टूटा हुआ दिल बड़ा पसंद है। लोग आज टूटे हुई चीजों की कदर नहीं करते। गाड़ी टूट गई, खर्चा आएगा, घरों के अंदर दीवार टूटी हुई है तो उसका खर्चा आएगा, इंसानों की बॉडी के अंदर क्या है, कुछ टूटा हुआ है तो खर्चा आएगा। लेकिन अल्लाह का मामला उल्टा है। अल्लाह क्या टूटे हुए दिल की कदर है। अल्लाह टूटे दिल को जोड़ देता है और टूटे दिल में अल्लाह बसता है। इसलिए मेरे भाइयों ये फैसला करो, अल्लाह के जबरदस्त तीन इनाम है, उस इनाम को इस रात में ले लें। दूसरी बात बहुत दूसरी है, इंशाअल्लाह आगे जो है मौका रहेगा तो कहेंगे। और क्या कर ले, अल्लाह से तौबा कर, इस्तिग़फ़ार दिल गिरा कर अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह ताला तो क्या है भाई, रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला बड़े करीम है, बड़े नुक्ते नवाज है, छोटी छोटी बातों पर भी माफ कर देते हैं। जो एक फ़ाहिशा औरत थी, उसने क्या किया, प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। बड़ी नेक खातून थी लेकिन जो है बिल्ली को बांध के रखती थी, अल्लाह ने उस पर पकड़ कर ली। और एक बंदा था बड़ा जो है 40 साल से या सनम करके पुकारता था, जाता था बुत की पूजा करता था कि ए मेरे माबूद मेरा काम बना दे। एक मर्तबा बहुत परेशानी की हालत में गया, तकलीफ थी, और कहा कि मेरा जो है ए मेरे माबूद या सनम करके कहने लगा मेरा जो है काम बना दे। जो है उसकी जुबान फिसल गई और उसने कह दिया या समत। क्या कह दिया? तो अल्लाह ने कहा ए मेरे बंदे फरमा, अल्लाह ने कहा या समत करके अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने कहा कि बोल क्या चाहता है। अल्लाह ने उस पर क्या कर दिया, उसको नवाज दिया। तो अल्लाह नुक्ते नवाज है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मग़फ़िरत की रात आ रही है, अल्लाह से तीन बड़े बड़े इनामात है, वो लेने की रात आ रही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तीन बड़े बड़े इनामात अल्लाह नसीब फरमाए, और इस रात के आने से पहले अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आइंदा साल के अच्छे जो है फैसले हो जाए। करेंगे भाई? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और सुन्नत बाकी है वो सुन्नतों को पढ़ लें।